محفوظ رہے. اذ قال لبنیہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، مجھے بتاؤ، مجھ سے معاہدہ کرو اور مجھے تسلی دو کہ میرے مرنے کے بعد عبادت کس کی کرو گے. ما تعبدون من بعدی، بندگی کس کی کرو گے، پرستش کس کی کرو گے. قالوا نعبد الہک، اے ابو جان آپ کے الہ اللہ واحد، و الہ آبائک، آپ کے آبا و اجداد ابراہیم اسماعیل اسحاق کے اللہ واحد کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اسی اللہ واحد کے فرما بردار بن کر کے اس دھرتی پر دنیا پر جئیں گے، یہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں. یہ کیا تھا؟ کوئی کہانی تھی؟ کوئی قصہ تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ یعقوب کی زندگی کی ایک نمایاں ادا اور قابل ذکر ادا تھی، جس کی بنیاد پر قرآن مقدس کے اندر ہم نے تمہارے لیے بطور نمونہ کے ذکر کر دیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ قربانی تو کتنا بکرا لاتے سنت ذبح کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رب جلیل کا بندے خلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے بعد کسی کی ذات، کسی کے طریقے، کسی کی ملت اور کسی کی شریعت کی پیروی کا مطلقاً حکم دیا تو ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی اور ان کی حیات طیبہ، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. ابراہیم کی زندگی سراپا اہل ایمان کے لیے اسوہ ہے، ان کی سیرت طیبہ، سیرت پاک اور حیات طیبہ. قربانی کی سنت میں تو ہے اسوہ، لیکن ایک دائی کی حیثیت سے، ایک مصلح کی حیثیت سے، ایک ریفارمر کی حیثیت سے، ایک اللہ کے پیغامبر نبی اور رسول کی حیثیت سے، اور سب کے ساتھ ساتھ ایک باپ کی حیثیت سے، پڑھو قرآن کریم کو، ایک بیٹے کی حیثیت سے. علامہ احسان الہی ظہیر کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر فضل الہی ظہیر نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ایک نمایاں پہلو کو ایک الگ کتاب میں لکھ ڈالا اور کہا کہ حضرت ابراہیم بحیثیت والد. ہمارے یہاں تربیت کی کتنی فکر مندی ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں بچوں کی دینی تربیت کیسے کریں کتاب موجود ہے. یہ ہماری ذمہ داری کا بہت بڑا مظہر ہے. ہم بازار میں جائیں گے، ہماری یہ بچے یتیم ہیں، یتیم مسکین ہیں، تو اس کی طبیعت اور اس کی خوشی کا بڑا مہنگا سامان، چھوٹی سی گاڑی، بیٹری والی گاڑی، کھیلنے کودنے کا سامان، ٹی وی اسکرین، LCD، ساری چیزیں سستی لگیں گی. لیکن کوئی مولوی بیچارہ اگر مسجد کے دروازے پر اسٹال لگا کر کے کتاب بیچ رہا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ بچوں کی دینی تربیت کیسے کریں، تو 150 روپے کی کتابیں بڑی بھاری لگتی ہیں لوگوں کو. کیوں بھاری لگتی ہے؟ کیونکہ دین کی بنیاد پر ہمارے ماں اور باپ کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہمیں اپنے بچے کو پالنا ہے، بڑھانا ہے اور اسے دین کے راستے پر گامزن کرتا ہے اور اس کے عقید و ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ پیارا بیٹا، جو میں بعد میں ذکر کروں گا، قربانی کے موقع پر دیکھتے ہو نا، ماں باپ آج شکایت کرتے ہیں کہ میرا بیٹا میری فرما برداری نہیں کرتا. ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے کہا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. باپ نے کہا کہ اے بیٹے، یا بنیا عربی زبان کا بڑا پیارا اور نرالا اسلوب ہے، بڑا انفرادی انداز ہے، شفقت و محبت سے پر انداز ہے.
کہتے ہیں یا بنیا، اے پیارے بیٹے، کب؟ فلما بلغ معہ السعی، جب بچہ بالکل دوڑنے کی عمر میں پہنچ رہا ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والا ہے، کیا کہتے ہیں؟ یا بنیا، اے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ کسی باپ کو بڑے کام میں اپنے بیٹے سے مشورہ لینے میں کوئی ہچک محسوس نہیں کرنی چاہیے، وہ مشیر بھی ہے بیٹا، مشورہ لے رہے ہیں، اس کی رائے اور اس کے اندیے کا اندازہ لے رہے ہیں کہ میرے بیٹا ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے؟ ایک نبی باپ اپنے بیٹے سے پوچھ رہا ہے تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اسوہ ہے ابراہیم کی زندگی میں ہمارے لیے۔ یا بنیا، بیٹا، آج گالی دے کر کے بلاتے ہیں نا فیشن میں لوگ اپنے بیٹوں کو، بلاتے نہیں بلاتے بیٹے، یہ وہ ریٹ، تو یہ اصولی اور فطری بات ہے کہ اگر آپ عمل غلط کریں گے تو رد عمل غلط آئے گا۔ آپ، ہماری مائیں، ہمارے بزرگ اپنے بیٹوں سے غلط انداز میں گفتگو کریں گے تو بیٹا رد عمل کے طور پر غلط انداز میں بات کرے گا۔ باپ کیا کہہ رہا ہے؟ یا بنیا، یہ عربی کا عربی جاننے والے ہمارے علماء جانتے، بڑا نرالا اور پیارا اسلوب ہے، محبت کے اظہار کے لیے بہت عجیب انداز ہے۔ کہا یا پیارے بیٹے، جواب دیکھیے بیٹے کا، رد عمل اور ریئیکشن دیکھیے، یا ابت افعل، اے پیارے ابو جان۔ بیٹا باپ کی محبت کے اظہار کے لیے اسی انداز میں رد عمل کر رہا ہے، یہ بھی یا ابتی ہے، پیارے ابو جان، افعل ما تؤمر، جو اللہ کا آرڈر آیا آپ کاٹ ڈالیے، ستجدنی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ یہ شعور دیکھیے، یہ پختگی دیکھیے، یہ انداز دیکھیے، تواضع اور خاکساری کا یہ نمونہ اور سیمپل دیکھیے۔ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے، صابرہ نہیں کہا اپنے آپ کو، بہت سارے گزر گئے صبر کرنے والے، مجھے بھی اسی میں سے، آئے ابو جان آپ کر ڈالیے اللہ کے آرڈر پر، اگر اللہ کا حکم آیا ہے تو آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ علامہ اقبال نے اسی کو کہا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی۔ بیٹے کو کیسے معلوم کہ میرے باپ کا خواب یہ سچا ہے اور خواب کی بنیاد پر مجھے اپنی جان قربان کر دینی چاہیے۔ ابھی دوڑنے کی عمر میں قدم رکھ رہا ہے، آپ اندازہ لگاؤ کیسے علم ہوا اس بات کا کہ میرا باپ نبی ہے اور میرے باپ کے نبی کا خواب یہ اللہ کا آرڈر اور وحی کے درجے میں ہے۔ اس لیے بیٹے نے پوچھا نہیں کہ ابو جان خواب کی بنیاد پر اس اکلوتے اور دل کے ٹکڑے اور جگر گوشے کو، بڑھاپے کے لاٹھی اور سہارے کو اللہ کے راستے میں قربان کرو گے؟ نہیں پوچھا۔ کیوں نہیں پوچھا؟ علامہ اقبال نے کہا تھا اسی لیے کہ ابراہیم نے ایسی ٹریننگ دی تھی، تربیت دی تھی، پالا تھا، پرورش کی تھی۔ کیا مانگا اللہ سے؟ رب ہب لی من الصالحین، نیک دے دے۔ ہمارے ہاں دعا کیا ہوگی؟ فلاں کا بیٹا بہت بڑا MBBS ڈاکٹر ہو گیا، اللہ مجھے بھی دے دے، میں MBBS بناؤں گا۔ مائیں اور میری بہنیں اور میرے بزرگ دعا کریں گے، پڑھا کا بیٹا بہت آگے نکل گیا، مجھے اللہ رکھا دے دے، میں بھی آگے نکال دوں گا بنا کر کے۔ مانگتے ہیں انبیاء تو سب سے اللہ کے یہاں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی بنیاد ہی اسی بات پر ہوتی ہے کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، ذریۃ طیبہ، پاکیزہ ذریت دے، نیک لڑکا عطا فرما۔ اب دیکھیے آگے، تو ابراہیم یہ تربیت کیے تھے، تب بیٹے کو کہتے یا بنیا، تب بیٹا کہتا ہے یا ابتی۔ بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا میں قربان کر رہا ہوں، بیٹا تیار ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ دین کی بنیادوں پر تربیت نہیں کریں گے، لگائیں گے نیم کا درخت اور کھائیں گے انگور، کہیں ہے
دنیا کے سسٹم میں سکھائیں گے بچپن میں گالی اور بڑھاپے میں بیٹا بولے ابو جان، کانوینٹ میں ڈال دیا، کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے، بولتے رہو، گھر میں نہیں کرے گا بیٹھ کر کے۔ سکھایا گیا تثلیث کا عقیدہ، آپ بتاتے رہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو میرے بھائیوں، نیم کا درخت لگانے سے انگور اور میٹھے پھل کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں اللہ نیک لڑکا دے دے، پھر کہتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ کتنے لوگوں کو یہ ماں باپ کو دعا یاد ہے؟ اذان ہوئی، وضو کیے، گاڑی اسٹارٹ کیے، مسجد میں آئے، پہلی صف میں بیٹھ گئے، نماز پڑھے، حاجی صاحب معاف کیجئے گا، اور چلتے بنے، بیٹا کہاں ہے پتہ نہیں۔ ماں گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، بیٹی اور بہو کے بارے میں پتہ نہیں، حکم دینا چھوڑ دیجئے۔ کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہے؟ اگر یاد ہوتی تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنی ذریت کے حوالے سے فکر مند ہیں، آپ اپنی نسلوں کے عقیدہ و ایمان کے حوالے سے فکر مند ہیں۔ میں یہی پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ انبیاء کرام کی زندگیوں میں فکر مندی کے مظاہر کا موازنہ کیجئے اور اندازہ لگائیے کہ کہتے ہیں نیک دے دے اللہ، اور پھر کہتے ہیں اللہ مجھے نمازی بنا دے، میری ذریت کو بھی نمازی بنا دے۔ فکر ہوتی اگر اولاد کے حوالے سے تو ڈانٹتے بھی، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی مانگتے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، آئے نماز پڑھے چلتے بنے، بیٹے آتے بھی نہیں اور اللہ سے دعا بھی نہیں مانگتے تو یاد رہتی۔ کتنے لوگوں نے یاد کی؟ اس کے بعد دیکھیے، یہ تو عبادت کی بات ہے، میری اولاد کا عقیدہ و ایمان اور اس کی توحید محفوظ رہے، سلامت رہے، شرک اس کی زندگی میں نہ آنے پائے، کیونکہ اگر مشرک ہو گیا تو اس کی آخرت تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ سے کہتے وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ یہ ذریت کے حوالے سے فکر مندی کا بہت بڑا مظہر ہے کہ اللہ مجھے بچا لے اور میرے بیٹوں میری اولاد کو بچا لے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ اتنی دعا کافی تھی، وجنبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے بچا لے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ لیکن یہ اپنی اولاد اور اپنے لڑکوں کے حوالے سے فکر مندی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بچا لے اور میری ذریت کو بچا لے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ یہ اپنی ذریت کے حوالے سے یہ فکر مندیاں ہمارے لیے نمونہ۔ حضرت لقمان نے جب وصیت کی، اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان کے بارے میں اللہ نے کہا بڑی جامع ترین وصیتیں ان کی ہیں، نصیحتیں ہیں، لیکن کہا اللہ نے جب اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے تھے تو اپنے بیٹوں سے کہا، نصیحت کرتے ہوئے بیٹے کو مخاطب کر کے کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ کیا تھا؟ عقیدہ و ایمان کی حفاظت کی فکر تھی کہ میرے بیٹے اگر مشرک ہو گئے تو دنیا اور کائنات کی ساری کوششیں رائیگاں اور برباد ہو گئی۔ یہ فکر والدین کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ سب سے اولین فکر یہی ہے کہ ان کی توحید محفوظ رہے، ان کا عقیدہ محفوظ رہے، ان کا ایمان محفوظ رہے، اور ان کی زندگیوں میں شرک اور بت پرستی کی آمیزش بھی نہ آنے پائے۔ اتنی خطرناک ہے، رسول گرامی نے کہا چونٹی کے جال سے زیادہ خفیف اور باریک ہے۔ اگر جانا نہیں ہم نے، سیکھا نہیں، شرک کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کی تو شرک ہماری زندگیوں میں آ گیا، اور جب شرک آ گیا تو ہمارے سارے اعمال رائیگاں اور برباد ہو گئے، اور ہمارا اللہ نہ کرے ہماری زندگیوں میں شرک آئے، ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، میں نے بتایا کہ مکہ مکرمہ کی زندگی، کیونکہ صحابہ کرام بتوں کی پوجا سے، پرستش سے، صنم کے محبتوں سے نکل کر کے آئے ہوئے لوگ تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ شرک کی نجاستیں، غلاظتیں، اس کی ناپاکیاں جو ان کے دلوں میں ہیں کسی طرح نکل کر کے ختم ہو جائیں. توحید کی حفاظت کے حوالے سے مکہ کی زندگی، دعوت، سارے انبیاء کی دعوت کا محور و مرکز یہی رہا. لیکن مکہ، میں نے بتایا کہ پوری زندگی عقید و ایمان کی تربیت پر چلی گئی. کتنے فکر مند تھے اپنے ساتھیوں کے ایمان کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے. ایک روایت میں صرف آپ کو مثال کے طور پر ذکر کرتا ہوں، اور یہ حدیث ہمارے والدین اور گارجین اور سرپرستوں کو اپنی تربیت کے نصاب میں داخل کر لینا چاہیے، اور ہر ہفتے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے اپنی اولاد اور اپنی بچوں کو پڑھانا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ سواری تھی، آپ کے پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا. محدثین بیان کرتے، شارحین بیان کرتے کہ مشکل سے 7 یا 9 برس کی عمر رہی ہوگی. کہتے غلام تھا میں، لڑکا تھا. آپ کی وفات کے وقت تقریباً 13 برس کے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے کئی سال پہلے کہتے ہیں ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا. کہا، آپ نے کہا، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا. کہا میں غلام تھا، اللہ کے نبی نے مخاطب کر کے کہا کہ اے بچے، احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو. اللہ کی حفاظت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی بابت، اللہ سے متعلق تمہارا جو عقیدہ ہے اس کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ کی شریعت کی حفاظت کرو، اللہ کے اوامر اور نازل کردہ ہدایات اور ربانی پیغام کی حفاظت کرو، اس پر عمل کرو. جب تم اللہ کے دین کی، اللہ کے عقیدہ و ایمان کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اور جب اللہ کے دین کے محافظ رہو گے تو اللہ دنیا میں خائب و خاسر، ناکام و نامراد نہیں کرے گا، نہیں کرے گا. ساری مرادیں تمہاری پوری ہوگی. تم آؤ اللہ کے دین کے راستے پر، آؤ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اللہ کی شریعت کی خدمت کے لیے. اور اللہ اس دنیا میں اپنے دین سے وابستگان کی کبھی رسوائی کا کوئی راستہ نہیں بناتا، سرخرو کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے بارے میں نبی کائنات نے کہا کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یہ عقیدے کی بنیاد تھی. پھر کیا کہا؟ اذا سألت فاسأل اللہ، بیٹے مانگنا تو اللہ سے مانگنا، سوال صرف اللہ سے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد طلب کرنا تو صرف اللہ سے. سوال اور استعانت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے تم روا اور جائز نہیں سمجھنا. یہ عقیدے کی اساس تھی، عقیدے کی بنیاد ہے. پھر کیا کہا میرے بھائیوں؟ کہا کہ وَعْلَمْ، یہ توکل، یہ ایمان، یہ یقین، یہ توحید، یہ اللہ کی ذات پر مضبوط عقیدہ، یہ انسان کو اس دنیا میں سرخروئی اور عزت کے ساتھ جینے کا سلیقہ اور شعور عطا فرماتا. عقیدے کی مضبوطی کی قوت تو یہی ہے کہ ایک صاحب ایمان دنیا کی ساری طاقتوں کے سامنے
برسرے پیکار ہو جاتا ہے اور اللہ واحد کی ذات پر یقین اور اطمینان اور توکل رکھتے ہوئے دنیا کی ساری طاقتوں کو کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کبھی نہیں جھکے گا، کبھی اپنی عزت نفس کا سودا نہیں کرے گا۔ جس کا ایمان اس لیول کا ہو اور اس کے دل کی گہرائی میں راسخ ہو، اللہ کے نبی یہ سکھاتے تھے کہ ایک مومن کا مقام کیا ہے، ایک مومن کی شان کیا ہے، ایک مومن کی حیثیت کیا ہے، ایک مومن کے جینے کے سلیقہ اور اس کا شعور اور اس کی اساس اور بنیاد کیا ہے۔ کہا جان لو اے بیٹے، ساری دنیا انسانیت تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا۔ یہ ایمان، دنیا ایک طرف اللہ ایک طرف، یہ ہے ہمارے اندر ہے کہ ہم اللہ کی خوشی کے آگے دنیا کی ساری انسانی آبادی کو ناخوش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں؟ نہیں ہے۔ یہی ہمارے ایمان اور عقیدے کی کمزوری ہے کہ ہمارے دل میں یہ عقیدہ راسخ ہو جائے، مضبوط ہو جائے کہ اللہ کی خوشی ایک طرف، تو پھر وہ اذان حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کی صدائیں اس کے کانوں سے جب ٹکرائیں گی، عقیدے کی بنیادوں کو نہیں سمجھا۔ اللہ اکبر 4 سے 6 بار مؤذن اذان میں کہتا ہے۔ ہر نماز کی رکعت میں قیام اور رکوع کے لیے اللہ اکبر کی تعلیم دی گئی۔ کیا کہا گیا؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے پاورفل ہے، سب سے طاقتور ہے، سب سے قدرت والا ہے۔ یہ ہمارے دل میں بیٹھتا کیوں نہیں ہے؟ گہرائی کے ساتھ راسخ کیوں نہیں ہوتا؟ مضبوطی کے ساتھ پیوست کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اگر ہمارے دل میں آ جائے کہ میرا اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر ہماری تجارت ہم کو نمازوں سے روک سکتی؟ ہمارا کاروبار، ہماری ذاتی منفعت، دنیا کا فائدہ ہمیں اللہ کی خوشنودی کے کاموں سے دور رکھ سکتا نہیں۔ یہی ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ کے نبی نے وہی سکھایا کہ بیٹے اس کو مضبوطی سے گرا باندھ لو، کہ دنیا کی طاقتوں کی خوشی ایک طرف رکھ دو، سارے لوگ مل کر کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں، ماں باپ بھائی بہن، کلاسز، ٹیوشن، تمہاری ڈگری، تمہارا کالج، تمہارا کاروبار، تمہاری دنیا کی ساری چیز، سب کو ایک طرف رکھو، اللہ کی خوشی کی ایک طرف رکھو، تم اس دنیا میں سرخرو ہو جاؤ گے، تمہاری توحید سلامت رہے گی۔ وعلم، یہ بٹھاؤ بچوں کے ذہن میں، ہم بٹھائیں اپنے ذہن میں، اور جب یہ مضبوط ایمان اور توکل آئے گا تو جینے کا صحیح سلیقہ اور شعور ہماری زندگی میں آ جائے گا، ایک موحد بن کر کے جینے کا۔ آگ کے انگاروں پہ لیٹنا گوارا کر لیں گے، آزمائشیں برداشت کر لیں گے، دنیا کی ساری طاقتوں کی خوشی کو تج کر کے اللہ کی خوشی کے فکر مند ہو جائیں گے۔ کہا جان لو ساری انسانیت تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے تمہارے خلاف لکھ دیا۔ یہ ایمان کتنا بڑی قوت اور کتنی بڑی طاقت ہمیں عطا فرماتا، یہی کمزور ہے ہمارا۔ رفعت الاقلام، اللہ کے نبی نے کہا قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو چکے، اب تقدیر میں تبدیلی کے امکانات نہیں ہیں۔ یہ ایمان اور عقیدے کا کورس ہمیں اپنی نسلوں کو دینا چاہیے۔ جب یہ ایمان اور عقیدہ ہوگا تبھی ہم اپنی نسلوں کے عقید و ایمان کی حفاظت فرما پائیں گے۔ میرے بھائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آدمی اگر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں عقیدہ رکھ لے کہ قتل کر دیے گئے، سولی پر چڑھا دیے گئے، مسلمان باقی بچتا ہے؟ باقی بچتا ہے؟ کتنے لوگ سچائی کے ساتھ سوچئے گا کہ کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک مومن کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے بیٹھ کر کے اپنے گھر میں بتایا؟ جانتے ہی نہیں ہوں گے کچھ بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
جب مجلس سے بچوں کی گروپ سے بچوں کی جماعت کے پاس سے گزرتے تھے تو کہتے تھے میری طرف سے عیسیٰ ابن مریم کو سلام پہنچا دینا۔ دیکھیے کتنے باریک عقیدے پر ان کی نگاہ ہوتی تھی، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو کہتے کہ میری طرف سے عیسیٰ ابن مریم کو سلام پہنچا دینا۔ ان کی جماعت میں، ان کے محلے میں، ان کی سوسائٹی میں عیسیٰ ابن مریم نام کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ تجسس پیدا ہوتا تھا، ایک فکر پیدا ہوتی تھی کہ آدمی ہے کون۔ تو وہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ آئیں گے پوچھیں گے تو سلام اسی کو پہنچایا جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے اللہ کی طرف، آسمان میں انہیں سولی پر نہیں چڑھایا گیا اور نہ انہیں قتل کیا گیا ہے۔ ایک مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ زندہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بنیادی عقیدہ دینے کے لیے یہ بہترین طریقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اختیار کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس لیے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے یہ بنیادی چیز ہے کہ آپ کے بچے کا عقیدہ و ایمان درست ہو۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کا فریضہ ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ آپ کی مسئولیت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ سے سوال کیا جائے گا، اور یہ بچے کھڑے ہو کر کے اگر توحید نہیں بتایا، بچنے کے لیے شرک نہیں بتایا، سنت نہیں بتایا، بدعت نہیں بتایا، اور اللہ رب العالمین کے دین اسلام کی بنیادی معلومات جو کہ فرض ہے ہر بچے کا جاننا، اگر یہ والدین اپنے بچوں کو نہیں بتائے تو یہ گریبان پکڑ کر کے محشر کے میدان میں کھڑے ہو جائیں گے کہ نصرانیت کی راہ پہ میں اپنے والدین کی غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کی بنیاد پر آیا ہے، ارتداد کے راستے پر۔ اور ایک بات اور کہہ کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ آج دنیا میں جو حالات ہیں، جو مسائل ہیں، جو آزمائشیں ہیں، جو چیلنجز ہیں، اور جو دشمن کی پلاننگ ہے، ساری طاقتوں کا کتنا بڑا سپر پاور کیوں نہ ہو، ہندوستان کا سپر پاور ہو، دنیا کے کسی ملک کا سپر پاور ہو، ہمارا اور ہماری نسل کا اور مسلمانوں کا اس دنیا میں اللہ کی قسم کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر ہماری نسلوں کا اور مسلمانوں کا توحید درست ہو جائے، ان کا عقیدہ درست ہو جائے، اور آنے والے حالات میں کیسے بھی حالات آئیں، اگر ہمارا عقیدہ، ہماری نسلوں کا عقیدہ مضبوط رہا، ٹھوس رہا، توحید کی بنیادیں مضبوط رہیں، تو سارے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ نمرود 4 معلوم شخصیتیں جنہوں نے پوری معلوم دنیا پر حکمرانی کی ہے، اتنا سپر پاور آدمی تھا معلوم دنیا پر۔ جن 4 لوگوں کی حکومت آئی، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، اور اسی طریقے سے نمرود اور بخت نصر، یہ سارے 4 لوگ تھے۔ کہا کہ اتنا بڑا سپر پاور، ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہو گئے، آگ کے انگاروں میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کتنا بڑا ظالم آدمی، کتنا بڑا پاورفل آدمی، تنا حسبی اللہ۔ یہ عقیدے کی مضبوطی تھی کہ آگ کے انگارے میں اللہ کی ذات پر توکل اور ایمان کی مضبوطی کی بنیاد پر دہکتی ہوئی شعلہ بار آگ کے اندر جانے کے لیے آمادہ اور تیار ہو گئے، اور کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محوے تماشائے لبے بام بھی۔ تو یہ آگ میں کودنے کی طاقت، نمرود جیسے سپر پاور کے دربار میں اللہ کی توحید کا ڈنکا بجانے کی طاقت اللہ کی ذات پر ایمان کے نتیجے میں آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب موسیٰ علیہ السلام عصا لے کر کے معجزہ آئے